السلام علیکم۔ فٹ بال کے پیچھے بھاگتا سمیان احمد رک گیا۔ گہرے جامنی لباس میں تمتماتی رنگت لیے بالوں کو لمبے اسکارف سے باندھے ہیرے کی طرح جگمگ کرتی نگاہوں کی چمک دیکھنے والی تھی۔ زرش فرح اور زباریہ سے ہاتھ ملا کر اب عثمان اور علی سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ سمیان احمد فٹ بال لے کر ان کے قریب ہی چلا آیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ فٹ بال علی کی طرف اچھال کر سمیان احمد نے دونوں کو باری باری دیکھا، دونوں ہی مسکرا دی۔ سمیان احمد نے نوشین سے مسافر کے بعد زرش کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے بھرپور جوش سے تھاما۔ بالکل A1۔ پتہ ہے سمیان بھائی، مجھے رات سے ہی اتنی خوشی ہو رہی تھی۔ بہت عرصے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ہاکس بے کا پروگرام، مائی گاڈ، میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ خوشی سے تمتماتا چہرہ بغیر کچھ سنے بھی پڑھا جا سکتا تھا کہ وہ کتنی خوش ہے۔ سمیان کی آنکھوں میں خوشنما رنگ آ ٹھہرے۔ مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ پتہ چل رہا ہے ہمیں، اسی لیے تو چچی جان سے اجازت لی تھی تم دونوں کے لیے، ورنہ تم دونوں کے بغیر کچھ مزہ نہ تھا۔ زباریہ بھابھی کی چاہت پر نوشین نے انہیں محبت سے دیکھا۔ مما شاید اجازت نہ دیتی اگر آپ کال نہ کرتے۔ آتے ہوئے 100 ہدایت ساتھ باندھی ہیں انہوں نے، اس نے ہنس کر بتایا۔ چلو پھر میرا شکریہ ادا کرو، ورنہ اس وقت تم لوگوں کالج میں ہوتی۔ بھابھی کی بات دونوں ہنسی۔ وہ دن بھرپور انداز میں گزرا۔ دسمبر کا مہینہ ہونے کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی کافی ٹھنڈا تھا، لیکن وہ لوگ انجوائے بھی خوب کر رہے تھے۔ گرم کپڑوں میں ملبوس ان کا زیادہ وقت ریت پر چیختے چلاتے اور انجوائے کرتے ہوئے گزرا۔ سعید احمد کچھ فاصلے پر بیٹھے سب کو انجوائے کرتے گاہے بگاہے دیکھ لیتے تھے۔ البتہ طاہرہ بیگم کبھی ان کے پاس چلی آتی اور کبھی ہٹ کے اندر چلی جاتی۔ اس عمر میں ٹھنڈا پانی ان کے جوڑوں کے لیے نقصان دہ تھا، سو وہ ان لوگوں کے کھانے پینے کے انتظامات میں ہی لگی رہی۔ ماجدہ ان کے ساتھ ہی۔ دوپہر کا کھانا سب نے مل کر کھایا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور پھر کچھ دیر سبھی سستانے کو لیٹ گئے۔ واپسی کا ارادہ رات گئے تک تھا۔ خوبصورت ہٹ میں جس کو جہاں جگہ ملی وہیں لیٹ گیا۔ زرش، بھابھی، فرح، نوشین، چاروں کتنی دیر تک باتیں کرتے رہی، پھر ایک ایک کر کے سبھی سو گئے۔ یہ چاروں ایک ہی کمرے میں تھے، باقی لوگ دوسرے کمرے میں۔ زرش کی آنکھ کھلی تو سبھی ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ اس نے وقت دیکھا، 3 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ صرف 1 گھنٹہ ہی سو پائی تھی۔ اس نے نوشین کا کندھا ہلایا۔ نوشی اٹھو، اس نے پکارا۔ نوشی کسمسائی۔ کیا ہے، سونے دو، یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی۔ زرش اس کی نیند پر لعنت بھیجتے اور دوپٹہ سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کولر سے گلاس میں پانی نکال کر اس نے منہ پر 2-3 چپاکے مارے۔ کلی کر کے وہ ہٹ کے ٹیرس پہ آ کر کھڑی ہوگی۔ ٹیرس سے ٹھاٹھے مارتے سمندر کا نظارہ بہت بھرپور تھا۔ زرش کا جی سمندر کی لہروں کے ساتھ دور تک جانے کو مچلنے لگا۔ اب تک وہ سبھی تایابوں کے بھرپور ہدایت کے تحت صرف ریت پر ہی محدود رہے تھے، پانی کے اندر تک جانے کی غلطی نہیں کی تھی کہ موسم سرد ہے، آگے تک نہیں گئے تھے۔ مگر اب جب تک وہ لوگ اٹھ کر باہر آتے اس نے لہروں کا تعاقب کر کے واپس بھی آ جانا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹیرس سے ہٹ گئی اور جوتے وہیں ٹیرس کی سیڑھیوں پر اتار کر ہٹ سے باہر نکل آئی۔ ویسے مجھے یوں تنہا نہیں جانا چاہیے تھا۔ تھوڑی دور ہی چلی تھی کہ اس کا دل اسے ملامت کرنے لگا۔ وہ سر جھٹک کر چلتی رہی۔ گیلی ریت کی ٹھنڈی سرد ہوائیں اس کے بدن کو عجیب سا سرور بخش رہی تھی۔ وہ ایک دم سا بھول بھال گئی۔ سمندر اسی طرح اسے دیوانہ بناتا تھا۔ ہر بار وہ یہاں آ کر بیگانہ ہو جاتی تھی۔ لہریں اس کے پاؤں کو چھو رہی تھی۔ وہ پانی سے چلتی رہی یہاں تک کہ پانی گھٹنوں تک آ گیا۔ واہ، کتنا اچھا لگ رہا ہے، کیا تھا میں فرح کو ہی ساتھ لے آتی۔ اس وقت لوگ تھے مگر کم، کہیں کہیں دکھائی دے رہے تھے۔ لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ واپس پلٹی، لیکن چٹانوں کو دیکھا وہ ادھر چلی آئی۔ وہ ایک اونچی چٹان پر چڑھ کر بیٹھ گئی، ٹانگیں پانی میں لٹکائے وہ جھک کر ہتھیلیوں میں مسلسل پانی بھرنے کی کوشش میں تھی۔ چٹان کافی اونچی تھی، اس کے ساتھ کئی چٹانیں تھیں۔ تم یہاں اکیلی کیوں آئی؟ سمیان احمد کی آواز پر وہ ایک دم ڈر گئی تھی۔ فوراً سر اٹھا کر دیکھا، سمیان احمد عقب میں تھے۔ آپ اوفلا حد کرتے ہیں، آپ بھی، ڈرا کے رکھ دیا۔ اس کا دل خوف سے کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سنسنا رہے تھے۔ ایک خفت بڑی نظر سمیان پر ڈالی جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ تم اکیلی کیوں آئی؟ اس کے ڈرنے کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ یوں ہی، باقی سب سو رہے تھے، میرا دل چاہا یہاں آنے کو، سو میں چلی آئی۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ سمیان احمد کو اس کا یہ انداز ذرا نہ بھایا۔ ارد گرد دیکھا، اس وقت یہ جگہ تقریباً سنسان ہی تھی، کم ہی لوگ تھے۔ ایسے میں زرش کو یوں اکیلے چلے آنا اور اس جگہ بیٹھنا، وہ تو سمیان کی یوں ہی آنکھ کھل گئی۔ ٹیرس پر ٹہلتے یوں ہی چٹانوں کی طرف نگاہ چلی گئی۔ کافی فاصلہ تھا مگر وہ پھر بھی پہچان گیا۔
تو فوراً جہاں آیا اتنا لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، کم از کم لڑکی ذات کو قطع نہیں۔ ایسی جگہوں پر اکیلے گھومنا پھرنا بعض اوقات بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس کے پاس ہی چٹان پر بیٹھے سمیع نے ناصحانہ انداز میں سمجھایا۔ زرش کو ایک دم احساس ہوا وہ واقعی غلطی کر چکی تھی۔ آئی ایم سوری، آپ کو پتہ ہے سمندر مجھے کتنا اچھا لگتا ہے، مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ٹیرس پر کھڑی تھی کہ اچانک دل یہاں آنے کو مچل اٹھا۔ وہ اپنی ازلی معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ سمیع نے ایک گہری سانس، نظر اس پر ڈالی۔ سورج کی صاف شفاف کرنیں براہ راست اس کی چمکتی دمکتی جلد کو مزید جگمگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سنہری رنگت کتنی حیران کن تھی۔ سمیع احمد ایک تو لمحے کے لیے مبہوت سا ہو گیا۔ لاپرواہی سے کندھے پر ڈالا دوپٹہ، خوبصورت اسکارف میں جگڑے بال اور گالوں پر چھوٹی شریر لٹ۔ سمیع احمد نے ہاتھ بڑھا کر چہرے پر جھولتے شریر لٹ کو انگلی کے ذرا سے ہم سے پیچھے کیا۔ پھر بھی احتیاط ضروری ہوتی ہے، تم ہم میں سے کسی کو اٹھا لیتی۔ سمیع احمد کی آواز بجھل سی عجیب احساس لیے ہوئے تھی۔ زرش ایک دم الجھی چونکا سمیع احمد کو دیکھا، وہ اس پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے عجیب سے احساس کا شکار ہوگی۔ سمیع احمد سے لاکھ انسیت اور بے تکلفی سے ہی، مگر بحیثیت لڑکی ایک جھجک خود بخود وقت گزرنے کے ساتھ ان کے درمیان آ ٹھہری تھی۔ کبھی سمیع احمد کے معاملے میں وہ خود بے خود ہو جاتی تھی، لیکن اس وقت اسے ایک عجیب سا احساس ہوا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی، مگر وہ سر جھٹک گئی۔ سمیع بھائی کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ سمیع احمد کی مسلسل گہری جائزہ لیتی نگاہوں سے خائف ہوگی۔ دل اندر ہی اندر سمٹنے اور پھیلنے لگا تھا۔ سمیع احمد ایک دم نگاہ پھیر گیا۔ اپنی بے بے اختیاری خود ہی حفظ سے دوچار کر کے جذبوں میں ارتعاش برپا ہو گیا۔ سمیع احمد نے جھک کر ہتھیلی میں پانی بھرا۔ زرش کو سمیع کی اس حرکت سے کچھ اندازہ نہ ہو سکا۔ ناسمجھی میں اس نے کندھے اچکائے۔ سمیع بھائی اس نے پکارا، پھر بھی سمیع نے سر نہ اٹھایا۔ ہتھیلی سے ایک گرتے قطرے کو دیکھنے لگا۔ جھکے سر سے ہی کہا، ایک بات پوچھوں؟ جھجکتا انداز تھا۔ سمیع نے سر اٹھایا اور زرش کو دیکھا۔ وہ الجھی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ایک پل کو سمیع کے اندر ایک سناٹا سا چھا گیا۔ ہر طرف ایک ہی سوال تھا، آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سمیع احمد نے فوراً خود کو سنبھالا، سنجیدگی سے اس کا چہرہ جانچا۔ بس یوں ہی دیکھیں نا، گھر میں آج کل صرف ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے، آپ کی شادی۔ ماما پاپا اکثر اس قسم کی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہادیہ آپی آئی ہوئی ہیں، وہ بھی یہی باتیں کر رہی ہیں۔ بس ان کی باتوں سے اندازہ لگائے کہ آپ خود کسی کو پسند کرتے ہیں۔ کتنے آرام سے وہ سمیع احمد کے دل کے انتشار کو بے بسی و بے خودی کی زد میں لے آئی تھی۔ کتنے سکون سے وہ دل کے تاروں پر ہاتھ مار گئی تھی۔ سمیع احمد نے لب بینچ لیے، بامشکل دل میں مچلتے جذبوں کو زبان دینے سے روک پایا۔ وہ ایک انسان تھا، عام سا انسان، مگر اپنی بشری کمزوری پر قابو پاتے ہوئے خود کو روک لیا۔ پاگل ہو تم، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں جب بھی شادی کروں گا امی ابو کی باہمی رضامندی سے ہی کروں گا۔ امی ابو کی پسند میری پسند ہوگی۔ مگر تائی امی تو فوزیہ آپی کو آپ کے لیے لانا چاہتی ہیں، اور پتہ ہے سمیع بھائی، فوزیہ آپی کسی اور کو پسند کرتی ہیں۔ اس رات جب ہوٹل میں ہم نے فوزیہ آپی کو دیکھا تھا، ان کے ساتھ جو لڑکا تھا شاید وہی تھا، آپ نے دیکھا ہے نا؟ وہ بتا رہی تھی۔ سمیع احمد کو ناگواری کا احساس ہوا۔ تم اپنی عمر کے مطابق باتیں کیا کرو، فوزیہ کیا کرتی ہے کیا نہیں تمہارا ہیڈک نہیں؟ اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ ہادیہ بھی کیا بچکانہ باتیں کرتی ہے تم لوگوں کے سامنے؟ چچی امی منع نہیں کرتی۔ سمیع کے یوں ناگوار لہجے پر زرش ایک دم حقیقت سے ارتعاش کی زد میں آ گئی۔ اسے یوں دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی، سو کہہ دی۔ کیا پتہ تھا سمیع احمد یوں ڈانٹ دے گا۔ آئی ایم سوری ماما تو منع کرتی ہیں، مگر اس نے زبان دادو تلے دبائی۔ مگر تم لوگ ضرور سن لیتی ہو، بڑی بری بات ہے یوں چھپ کر باتیں سننا۔ نہیں چھپ کر کب سنتے ہیں، وہ لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یوں ہی کانوں میں پڑ جاتی ہے۔ سمیع کے ڈانٹنے والے انداز پہ اس نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ سمیع نے بغور دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ وہ کچھ زیادہ ہی خفا ہو رہا تھا۔ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اپنی پڑھائی پر توجہ دیا کرو، آگے بڑی زندگی پڑی ہے۔ ان باتوں کے لیے یہ خاندانی معاملات ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، مگر ان کو یوں سوچنا اور سوال کرنا بعض اوقات ذہن کو بھی الجھا دیتے ہیں۔ کوشش کرو کہ کبھی ان معاملات میں نہ الجھو، سوائے تکلیف اور اذیت کے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ زرش کا ہاتھ تھام کر ہولے سے تھپتھپاتے ہوئے سمیع احمد نے سمجھایا تو اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ سر ہلانے سے زرش کے گلے میں جھولتا لاکٹ بھی حرکت کرنے لگا۔ زیڈس کے الفاظ پر سمیع احمد کی نظر بھٹک گئی۔ یہ لاکٹ تمہارے گلے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔
جب خریدا تھا تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت اور قیمتی ہے، مگر اب ہاتھ بڑھا کر انگلی پینڈل کی نوک پر رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، زرش چپگے، تمہارے کالج میں اجازت ہے ایسی چوڑی پہننے کی؟ سمیان احمد نے ہاتھ ہٹا لیا۔ زرش نے فوراً غیر محسوس انداز میں دوپٹہ گلے میں لپیٹ لیا۔ اس کی اس حرکت پر سمیان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، فرح نے بھی پہن رکھا ہے، تم نے بھی؟ فائن نہیں ہوتا تم لوگوں پر؟ سمیان نے مزید پوچھا۔ ہیرو کی طرح جگمگاتی آنکھیں جھک گئی تھی، گھنی اور لمبی پلکیں لرز رہی تھی۔ زرش کے وجود میں ایسی دلکشی پہلی دفعہ سمیان احمد کو محسوس ہوئی، یعنی یہ لڑکی میری گہری نگاہوں کو پڑھنا بھی جانتی ہے۔ ایک نیا احساس جاگا تھا۔ کالج کے اوقات میں ہم دونوں گلے سے اتار لیتی ہیں، گھر آ کر پھر پہن لیتی ہیں، وہ بتا رہی تھی۔ سمیان مسکرا دیا۔ اوکے ویل، اٹھو اندر چلتے ہیں، باقی لوگ اٹھ گئے ہوں گے۔ سمیان احمد چٹان سے اتر چکا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ زرش کی طرف بڑھایا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چٹان اونچی تھی، بیٹھتے ہوئے تو وہ اچھل کر بیٹھ گئی تھی، اب اترتے ہوئے چھلانگ لگا کر اترنا پڑتا۔ نیچے گھٹنوں تک پانی تھا، ذرا سا پھسلتی تو پانی میں گرتی۔ اس نے دوسری چٹان کی طرف دیکھا، وہ تھوڑی چھوٹی تھی، اس پر چھلانگ لگا کر وہ آرام سے دوسری طرف کود سکتی تھی۔ وہ چٹان پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آرام سے دھیان سے پاؤں جما کر اترو۔ سمیان احمد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سر ہلا کر اس نے دوسری چٹان کو دیکھا، دونوں چٹانوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ اس نے لاپرواہی سے چھلانگ لگائی، مگر پاؤں مضبوطی سے جمنے کی بجائے لڑکھڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا توازن برقرار رکھتی، دوسری طرف گہرے پانی میں جا گری۔ زرش کو گرتے اور چیخ مارتے دیکھ کر سمیان احمد چیخا اور جلدی سے اس کی طرف گہرے پانی میں کود گیا۔ رضا کا بخار اترا تو انتہائی خاموشی سے زندگی کے دیگر معمولات میں بھی شروع ہو گئے۔ کالج اکیڈمی کا سلسلہ پھر چل نکلا، مگر زبیدہ کے سمجھانے کا اثر تھا یا پھر انکار کا۔ اس نے زبان پر دوبارہ نمیرہ کا نام نہیں لیا، لیکن وہ خاموش ہو گیا تو اس کی خاموشی زبیدہ اور رمشا کو بہت کچھ سمجھا رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج وہ کالج سے آنے کے بعد لیٹ گیا تھا، اکیڈمی بھی نہیں گیا تھا، سارا وقت کمرے میں ہی پڑا رہا، تو زبیدہ بیگم کو تشویش ہوئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ رمشا اب رضا کے معمولات اور کاموں میں حصہ نہیں لیتی۔ وہ کچھ کہتی تو وہ کام کر دیتی تھی، ورنہ رضا سے خود دور ہی رہتی۔ پہلے تو ان کا دل چاہا رمشا کو بھیجے، وہ پوچھے تو صحیح کہ اکیڈمی کیوں نہیں گیا، مگر پھر خود ہی چلی گئی۔ وہ تمام روشنیاں گل کیے لیٹا تھا۔ رضا، انہوں نے پکارا، پھر آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ رضا نے تیز روشنی سے بچنے کے لیے ایک دم آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اس کے پاس بستر پر آ گئی۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کالج سے آنے کے بعد نہ کچھ کھایا نہ پیا، تب سے لیٹے ہوئے ہو، اکیڈمی بھی نہیں گئے؟ خیریت ہے نا؟ نہایت تشویش سے کہتے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا۔ رضا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ مزید فکر مند ہو گئی۔ رضا، کیا بات ہے؟ ہٹاؤ بازو، میں کچھ کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے خود ہی رضا کا بازو اس کے چہرے سے ہٹا دیا، مگر رضا کا چہرہ دیکھا انہیں ایک جھٹکا لگا۔ سرخ انگارہ آنکھیں، نمی سے تر چہرہ، انتہائی خوفناک لگ رہا تھا وہ اس وقت۔ رضا، وہ بے یقینی سے پکارنے لگی، آپ مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ انتہائی تلخی سے اس نے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ بس دل نہیں چاہ رہا اکیڈمی جانے کا، اور اب میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ بتا دیجیے گا ابو کو، زہر لگتا ہے مجھے۔ فاروق نواز، وہ ایک دم اوبر پڑا۔ زبیدہ ششدر رہ گئی۔ یہ کیا پاگل پن ہے رضا، آہستہ بولو، انہوں نے ڈانٹا۔ وہ سر جھٹک کر اٹھ بیٹھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ اب جینا بھی چھوڑ دوں؟ آپ مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ میں پاگل ہوں، مجھے پاگل پن سمیت میرے حال میں جینے دے۔ جائیے یہاں سے، جائیے۔ کتنے دنوں بعد وہ واپس ابھی جو بنوایا تھا وہی مشتعل انداز، ضدی لہجہ۔ زبیدہ کا دل رک رک کر چلنے لگا۔ تم مجھے رسوا کر کے رہو گے؟ ان کا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ رضا نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ فاروق نواز بڑا ہے تم سے، بھائی کی جگہ ہے، اتنی نفرت کیوں کرتے ہو اس سے؟ اس طرح تو تم خود کو تباہ و برباد کر لو گے۔ اس میں بلا نواز کا کیا قصور؟ تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ ایسی بھی کیا عمر کے انسان دیوانگی کا ہاتھ تھام لے؟ بی ایس سی آنرز کے آخری سال میں ہو، اب اتنے بچے بھی نہیں ہو کہ تمہاری ہر ضد کو بچے کی ضد کہہ کر میں تمہارا ساتھ دوں۔ انہیں رضا کے رویے سے شاک پہنچا تھا۔ رضا چپ بیٹھا رہا۔ انہوں نے چاہا سا لہجہ اپنایا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ آپ ابو سے بات کر کے دیکھیں تو صحیح، ابھی ایسا بھی وقت نہیں گزرا، حالات سنبھل سکتے ہیں۔ انہوں نے بے انتہا غصے سے رضا کو دیکھا۔ رضا نے ان کا ہاتھ تھاما تو ایک دم جھٹک دیا۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو رضا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا ہے، مگر تم ایسے مقام پر ہو، اسی جگہ پر،
وہ دکھ سے چپ ہوگی۔ مجھے بھی تو کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس نے شکایتی نظر سے ماں کو دیکھا۔ زبیدہ نظر چرا گئی۔ وہ غلط چیز کے لیے ضد کر رہا تھا۔ وہ کھیلنے کو چاند مانگ رہا تھا تو کیا وہ اس کے ہاتھ میں انگارہ تھما دیتی؟ وہ جانتی تھی کہ کتنی رسوائی ہے اس میں، مگر وہ اسے کیسے سمجھاتی؟ رضا، میری بات کان کھول کر سن لو۔ قیامت تک تمہارے باپ سے یا کسی سے بھی میں ایسی بات نہیں کروں گی جس سے نوائرہ کی رسوائی ہو۔ ہاں، اگر تم نے زبان کسی اور کے سامنے کھولی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ سچ کہہ رہی ہوں، اسی وقت کچھ کھا کے مر جاؤں گی۔ انہیں اپنی اب رضا کی ضد غصے سے دوچار کرنے لگی تھی۔ ماں کی اس تمغی پر وہ بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ اب مجھے تمغی دے رہی ہے؟ بے یقینی تھی اس کی ہر جائز ناجائز بات میں اس کا ساتھ دینے والی ماں اس بات پر کچھ کھا کر مر جانے کی دھمکی دے رہی تھی۔ میری ضد بے جان تو نہیں؟ اس کا لہجہ دکھی ہو گیا۔ زبیدہ کے دل کٹنے لگا، تاہم انہوں نے خود کو سخت بنائے رکھا۔ ذرا سی ہمدردی رضا کے حق میں غلط ہو سکتی تھی، اتنی جائز بھی نہیں۔ تم اسے دھمکی سمجھو یا کچھ اور، تم بے شک ہماری اکلوتی اولاد ہو، لیکن اس خیال میں مت رہنا کہ تمہارا ساتھ دوں گی، کچھ کھا لوں گی، مگر نہ خود رسوا ہوں گی نہ نوائرہ کو ہونے دوں گی۔ بہتر ہے زبان باندھی رکھو۔ وہ اسے سختی سے جتا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رضا کی آنکھوں کی سرخی ایک دم بڑھ گئی۔ تم نواز کے پاس اکیڈمی نہیں جانا چاہتے ہو؟ مت جاؤ، میں تمہارے باپ سے بات کر لوں گی، مگر تمہارا یہ سال بہت اہم ہے، اسے ضائع مت کرو۔ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کی بار انہوں نے نرمی سے کہا تو رضا نے منہ پھیر لیا۔ زبیدہ 1-2 منٹ ٹھہری کہ شاید وہ کچھ کہے، مگر پھر کمرے سے نکل آئی۔ کچن میں رمشا رات کے کھانے کا اہتمام کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے بغور دیکھا۔ سی گرین سوٹ میں وہ بہت پیاری خوبصورت لگ رہی تھی۔ رضا اور رمشا دونوں ہم عمر ہی تھے۔ ایک عرصے میں والدین کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے انہوں نے رمشا کو اپنے گھر میں ہی رکھ لیا تھا۔ رمشا کے مرتے والدین تھے، انہوں نے رمشا کو اپنی بیٹی بنا کر رکھنے کا وعدہ کیا تھا، اور اب رضا کی ضد انہوں نے سر جھٹکا۔ کیا کر رہی ہے؟ وہ کچن کے اندر چلی آئی۔ وہ پھوپھو کو دیکھ کر پلٹی پھر مسکرائی۔ چکن پلاؤ بنانے کا ارادہ ہے، مسالہ تیار کر رہی ہوں، انکل کو بہت پسند ہے نا چکن پلاؤ، رضا بھی بہت شوق سے کھاتا ہے۔ انہوں نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی۔ روانی میں آج کتنے دنوں بعد اس کے منہ سے رضا کا نام سن رہی تھی، ورنہ وہ اب رضا سے نہ صرف خود دور رہتی تھی بلکہ اس کے ذکر تک سے اجتناب برت رہی تھی۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کے معاملے میں دونوں باپ بیٹا بھلا کب ضد کرتے ہیں؟ صبر شکر سے جو مل گیا کھا لیتے ہیں، مگر ضد کے معاملے میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ رضا بالکل باپ پڑ گیا ہے، مجھے تو اب اس سے خوف آنے لگا ہے۔ وہ فریج سے دودھ نکال کر چائے بنانے کی نیت سے چولہے کی طرف بڑھی۔ زبیدہ کی بات سن کر رمشا کے تاثرات بدلنے لگے۔ اللہ ہدایت دے، میں تو سمجھا کر تھکی ہوں، مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں کہ اگر کسی دن ضد میں یا انجانے وہ کسی اور کے سامنے نوائرہ کا نام لے بیٹھا تو کیا ہوگا؟ قیامت نہ آ جائے گی؟ خاندان بھر میں جانتی ہوں اس خاندان کے مردوں کو باہر جو مرضی منمانی کرائیں، گھر کے اندر کی عورت کو کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھ لے، الٹا سیدھا سوچ لے تو جان لینے پر تل جاتے ہیں۔ انہوں نے برتن میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا۔ رمشا لبیں چیز سنتی رہی۔ نوائرہ کو میں جانتی نہ ہوتی تو پہلا دل میں یہی خیال آتا کہ اس نے میرے بیٹے کو غلط راہ پر لگایا ہے۔ اب اپنا ہی بیٹا کم عقلی دکھائے تو دوسروں کو کیا الزام دوں؟ نوائرہ کی شرافت، کردار کی پاکیزگی کی گواہی سارا خاندان دے گا، ایک طرف کر دے گا ہمیں۔ اگر کسی کو رضا کے جذبات کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ کتنی دیر رضا سے الجھ کر آئی تھی، اندر وحشت بسیرا کر چکی تھی۔ دل کا غبار نکالنے کے لیے رمشا کے سوا کوئی اور وجود بھی تو نہ تھا۔ رمشا کو اس ذکر سے کتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہوگی، وہ بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی۔ رمشا کا دل ایک دم اچاٹ ہونے لگا۔ کتنے شوق سے آج وہ پلاؤ بنانے کے ارادے سے آئے تھے، مگر اب پھوپھو کی گفتگو وہ خاموشی سے کام کرتی رہی۔ جتنی دیر وہ زبیدہ نے چائے بنائی، اتنی دیر میں اس نے ابلنے کے لیے پانی میں چاول ڈال کے چولہے کی آنچ تیز کر دی۔ زبیدہ نے ایک کپ میں چائے ڈال کر اس کے پاس رکھی اور دوسرا کپ لے کر وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ رضا کو دیا وہ کمرے میں بند، نہ جانے کیا کیا سوچتا رہتا ہے۔ پھر طبیعت خراب کر لی تو سردی کے موسم میں برا حال ہو جائے گا۔ ضدی ہے، کم عقل ہے، جذبات کا سمندر تلاتم خیز ہے۔ اللہ ہدایت دے، آہستہ آہستہ سمجھاتی رہوں گی تو شاید سمجھ ہی جائے۔ وہ ایک گہری اور ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ زبیدہ بیگم کے کچن سے جاتے ہی رمشا نے چمچ چولہے پر بٹھا، آنکھوں میں مرچیں سی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے لب سردی سے بھینچ رکھے تھے۔ رضا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، نوائرہ تمہیں کبھی ملنے والی نہیں، لیکن میری طرف سے منہ موڑا تو سب کچھ ملیا میلٹ کر دوں گی، کچھ بھی باقی نہیں رہنے دوں گی، نہ تمہیں نہ تمہاری نوائرہ کو۔ اس کے اندر سب تہس نہس کر دینے کی آگ جل رہی تھی۔
وہ نفرت کی انتہا پر تھی۔ گزشتہ دن اس نے جس قدر نمیرہ سے نفرت کی تھی، جتنی بددعائیں اسے دی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ رضا سے وہ متنفر اور کھچی کھچی سی رہ رہی تھی، مگر اندر کی آگ جو کی تو تھی۔ رضا کو اس کی پرواہ ہی کب تھی؟ یہ احساس ہی اسے ذلت کی گہرائیوں میں جا دھکیلتا تھا۔ رضا نے نمیرہ کے لیے اسے ریجیکٹ کیا تھا، وہ یہ بھول نہیں پا رہی تھی۔